کیا شان پائے اللہ اکبر، کیا شان پائے اللہ اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کری ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تبارک و تعالی، بے شک اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ معظم، مکرم اور افضل ذات وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معظم مکرم وہ ہے جو اتقا ہے، جو متقی ہے۔ جو اس میں تفضیل ہے، یہ اتقا اس میں تفضیل ہے، سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ پرہیزگار شخص اتقا ہے۔ اور یہ اتقا جسے قرآن نے اللہ کے پاس سب سے زیادہ متقی کہا ہے، وہ متقی ہیں کون؟ سب سے زیادہ اتقا ہے کون؟ اللہ کے نزدیک جو معتبر ہے، معظم ہے، مکرم ہے۔ تو آؤ سورہ لیل کی آیت کریمہ کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ یہ قرآن کریم کی دوسری آیت کریمہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دور رکھا جائے گا اس بزرگ ہستی کو، اس شخص کو جو اللہ کی راہ میں اپنا پاکیزہ مال صرف کرتے ہیں اور ستھرا کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے۔ اور قرآن فرماتا ہے ان پر کسی کا کوئی احسان نہیں، رب کا فرمان ہے، ان پر کسی کا کوئی احسان نہیں بلکہ انہوں نے دوسروں پر احسانات کیے ہیں۔ تو اتقا کا لفظ اس سورہ لیل کی آیت کریمہ میں اتقا کا جملہ اتقا استعمال ہوا۔ تو صحابہ کرام میں سب سے زیادہ اتقا جسے قرآن نے بیان کیا ہے تو وہ کون ہے؟ تو آتے ہیں ہم مفسرین کی بارگاہ میں کہ مفسرین نے اس آیت کریمہ میں اس کی تشریح کیا فرمائی ہے، تصریحات کیا فرمائے ہیں۔ تو اہل سنت و جماعت کے تمام مفسرین، جمیع مفسرین کا یہ اتفاق ہے، یہ اجماع ہے، اتفاق ہے کہ اس آیت کریمہ میں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي اتقا کا لفظ جو استعمال ہوا ہے، اس آیت کے مصداق اور یہ شان، یہ آیت جس کی شان میں، جس بزرگ ہستی کے شان میں نازل ہوئی ہے، وہ آیت، یہ آیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گراں قیمت پیسے دولت صرف کر کے لوگوں کو آزاد کیا، بلال حبشی کو آزاد کیا، بہت سارے صحابہ کو، بہت سارے لوگوں کو آزاد کر کے اسلام کی دامن میں لایا۔ تو تمام مفسرین کا علامہ جلال الدین سیوطی کو اٹھا کر پڑھ لیں آپ، فرماتے ہیں الحاوی للفتاوی میں وہ لکھتے ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی، علامہ نووی کو پڑھ لیں آپ، علامہ بغوی کو پڑھ لیں، علامہ نصفی کو پڑھ لیں، اور اسی طرح علامہ امام فخر الدین رازی کو پڑھ لیں، تفسیر کبیر کے مصنف کو پڑھ لیں۔ یہ تمام مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی ہے، اس آیت کریمہ کا مصداق، یہ آیت کریمہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے کہ سب سے زیادہ صحابہ میں اگر کوئی ذات سب سے زیادہ تقوی والی تھی، متقی تھی، پرہیزگار تھی، تو وہ ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آیت کریمہ قرآنی آیات کے حوالے سے ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا، آپ کا جل گیا اور معلوم ہو گیا کہ سب سے معتبر ذات، افضل ذات، معظم ذات، مکرم ذات اگر کسی کی ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث پاک میں بھی ہے، صحیح بخاری کی حدیث، صحیح بخاری میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس احب الیک، یا رسول اللہ آپ کے نزدیک
آپ سب سے زیادہ کسے محبوب رکھتے ہیں, کسے پسند فرماتے ہیں؟ سب سے زیادہ آپ کے نزدیک محبوب کون ہے, پسندیدہ کون ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت صحابی رسول نے سوال کیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عائشہ سے. کیا فرمایا؟ ام المومنین, یہ مومنوں کی ماں ہیں عائشہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. پھر صحابی رسول نے عرض کی, یا رسول اللہ, مردوں میں آپ کنہیں سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں؟ مردوں میں آپ سب سے زیادہ کسے پسند فرماتے, محبوب رکھتے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابوہا, اس کے باپ, عائشہ کے باپ ابو بکر سے. آپ اندازہ لگائیں. صحیح بخاری کی حدیث, صحیح بخاری میں وضاحت کے ساتھ صحابی رسول نے سوال کیا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ پسندیدہ اگر میرے پاس کوئی ہے تو عائشہ ہے, اور اگر سب سے زیادہ مردوں میں کوئی بندہ میرے نزدیک محبوب ہے, معظم ہے, مکرم ہے, پسندیدہ ہے تو ان کا باپ ابو بکر صدیق ہے. قربان جاؤ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر. یہ تو حدیث رسول, قرآنی آیات سے, صحیح بخاری کی حدیث پاک سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت ثابت ہوتی ہے. اس کے علاوہ آؤ صحابی رسول, اصحاب رسول کی بارگاہ میں, صحابہ کی بارگاہ میں کہ صحابہ کسے افضل سمجھا کرتے تھے, معظم سمجھا کرتے تھے, مکرم سمجھا کرتے تھے. تو برادران ملت اسلامیہ, صحابہ بھی سب سے افضل حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت سنو. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور صحیح بخاری شریف میں صاحب بخاری نے اس کا باب ہی باندھا ہے, باب فضل ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ باب ہی باندھا صاحب بخاری نے. حضرت ابو بکر صدیق بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل صحابہ میں کس کی ذات تھی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ کان نخیر بین الناس فی زمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ فرماتے ہیں کہ ہم تمام صحابہ کرام, حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم تمام صحابہ کرام زمانے رسالت میں, زمانے نبی میں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سب سے افضل, سب سے اکرم, سب سے خیر, سب سے بہتر اگر کوئی ذات ہمارے پاس تھی صحابہ کے پاس تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا, آ کر سوال کیا کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ عمر افضل ہیں ابو بکر سے, اور ایک شخص نے کہا کہ نہیں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. جب یہ بات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو سنا کہ ایک شخص نے ایسا کہا ہے کہ عمر افضل ہیں ابو بکر سے, تو اس شخص کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اپنے پاس اور درے اٹھا لیے, اور درے اٹھا کر اسے ضرب لگائی, اور آپ نے فرمایا تیری یہ مجال کہ تو مجھے ابو بکر سے افضل کہے. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیں, یہ صحابہ میں اتفاق تھا اس بات پر. آج اگر ناخواندہ افراد جو علم شریعت سے واقف نہیں ہیں, احادیث سے واقف نہیں, قرآن سے واقف نہیں, اگر وراثت میں کوئی چیز مل جاتی ہے تو انہیں قدر کرنا چاہیے. لیکن ایسے اصحاب جو منصب پر فائز ہو گئے ہیں اور انہیں یہ پتہ نہیں ہے اہل سنت و جماعت میں کہ یہ عقیدہ کس کا ہے, یہ عقیدہ تو روافض کا ہے, اہل تشیع کا. اہل سنت و جماعت کے پاس یہ عقیدہ ہے ہی نہیں ہے. اہل سنت کے نزدیک تو متفقہ یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل تھے. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر بن خطاب کا نام لیا, پھر عثمان ذو النورین کا نام لیا, پھر علی مرتضیٰ مولا مشکل کشا کا آپ نے جو ہے نام ذکر کیا. تو یہ تمام عبداللہ ابن مسعود کا بھی یہی عقیدہ ہے.
سلمان فارسی کا بھی یہی عقیدہ ہے، ام دردہ کا بھی یہی عقیدہ ہے، حضرت ابو ہریرہ کا بھی یہی عقیدہ ہے، اور تمام صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ سب سے افضل ذات تمام صحابہ میں اگر کسی کی ذات تھی تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ برادران محترم، جب یہ معلوم ہوا، پتہ چلا کہ قرآن کے حوالے سے سب سے زیادہ متقی کون، تو صدیق اکبر کا نام آتا ہے۔ حدیث کے حوالے سے اللہ کے نبی نے سب سے زیادہ پسند، اور اس کے علاوہ اور بھی بے شمار احادیث ہیں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر دلالت کرتی۔ ایک شخص نے کہا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاسی اعتبار سے افضل تھے، چونکہ پہلے خلیفہ اس لیے سیاست میں افضل تھے، ولایت میں نہیں۔ اللہ اکبر، العیاذ باللہ، ایسے لوگوں کو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ابھی جس کے دل پہ اگر اللہ کی مہر جو ہے لگ جائے تو اس کا ہمارے پاس علاج نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں، میں نے ان سے کہا اچھا آپ یہ بتائیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کب بنے؟ خلیفہ کب بنے؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں بنے یا بعد میں بنے؟ تو اہل علم جانتے ہیں کہ خلافت تو نبی کریم علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد شروع ہوئی۔ خلیفہ حضرت ابوبکر بنے سب سے پہلے خلیفہ، خلافت بعد میں شروع ہوئی۔ تو میں نے کہا آپ یہ بتاؤ کہ اگر سیاسی خلیفہ بنے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے حیات ظاہری میں جو اپنا مصلی صدیق اکبر کو عطا فرمایا تھا یہ کیا ہے؟ کسی کو عطا نہیں فرمایا، نہ فاروق اعظم کو عطا فرمایا، نہ عثمان ذو النورین کو عطا فرمایا، نہ مولا علی مشکل کشا کو عطا فرمایا، نہ سلمان فارسی کو عطا فرمایا، نہ صہیب رومی کو عطا فرمایا، نہ عبداللہ ابن مسعود کو عطا فرمایا، نہ ابو دردہ کو عطا فرمایا، نہ ابو ہریرہ کو عطا فرمایا۔ حالانکہ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد تو نرم دل ہیں، آپ اپنے مصلی پر ابو بکر کو فائز فرما رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کی عورتوں کی طرح مجھ سے بحث مت کرو۔ اللہ اکبر، اب آپ دیکھیں انداز دیکھیں، بنی اسرائیل کی عورتوں کی طرح مجھ سے تم بحث مت کرو، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے حیات ظاہری میں مصلی امامت دے کر یہ بتا دیا کہ صحابہ کرام میں سب سے افضل ذات اگر کسی کی ہے تو وہ صدیق اکبر کی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے مکرم، سب سے معظم، سب سے افضل ذات اگر کسی کے۔ اس کے علاوہ آپ نے 9 ہجری میں امیر حجاج بنا کر بھیجا۔ 9 ہجری میں، اس سے پہلے لوگ کعبے کا طواف، کافر مشرک سارے لوگ مشرکین کعبے کا طواف برہنہ کیا کرتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد جو پہلا حج ہوا ہے 9 ہجری میں، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے امیر حجاج بنا کر بھیجا تھا، اس میں جو طواف ہوا ہے وہ برہنہ طواف کرنے والوں کو روک دیا گیا، علیحدہ کر دیا گیا، انہیں اجازت نہیں دی گئی کہ تم طواف برہنہ کرو، انہیں روک دیا گیا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو لے کر جو ہے 9 ہجری میں امیر حجاج بن کر خانہ کعبہ کا طواف کیا، تو وہ طواف تمام تر اسلامی روح کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے طواف تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، تو شان صدیق اکبر کا کیا کہنا، بے شمار حدیث، بے شمار آیتیں اور بے شمار اقوال ائمہ، امام اعظم کی بارگاہ میں جاؤ، امام شافعی کی بارگاہ میں اگر جاؤ، امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں اگر آپ جاؤ گے، اور سیدنا غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ میں جاؤ گے، جمیع اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں جاؤ گے، اور ان سے اگر آپ پوچھو گے کہ کون افضل ہے، صحابہ میں کس کی ذات افضل ہے، تو سارے لوگ محدثین، تابعین، صحابہ جو ہے تبع تابعین اور سارے محدثین، سارے محققین یہ کہنے پر مجبور ہوں گے اور کہتے نظر آئیں گے، صفحات بھرے پڑے ہوئے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں بعد انبیاء سب سے افضل و اکرم ہے۔
وقت کی گنجائش نہیں رہتی ہے کہ مزید اس پر میں گفتگو کروں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح العقیدہ بننے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں خلفائے راشدین کی محبت اور صحابہ کی محبت عطا فرما، اور نبی کریم علیہ السلام کے دامن سے وابستگی صحیح طور پر عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کو ایک بنا، نیک بنا، اور مولا تبارک و تعالی عالم اسلام کے مسلمانوں پر رحم فرما۔